السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، اب سن رہے ہیں شرک کا بیان، پارٹ نمبر 15۔ شرک اکبر اعتقادی کی بہت سی شکلیں اور صورتیں ہیں، جن میں سے کچھ کا بیان گزر چکا ہے اور کچھ باقی ہے۔ تو شرک اکبر اعتقادی یعنی شرک ہے، وہ بھی شرک اکبر ہے، اور ایسا شرک اکبر اس کا تعلق اعتقاد سے ہے، عقیدے سے ہے، بیلیف سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ تو ان میں سے بہت ساری شکلیں صورتیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے، یہ بیلیف کرے، یہ مان کر کے چلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے، لیکن کچھ اور بھی ہستی ہوتی ہے دنیا میں، بہت پہنچی ہستی، کوئی بزرگ، کوئی بڑے ولی ہو، تو وہ بھی اگر کسی کو چاہے تو مار سکتے ہیں، وہ بھی کسی کو چاہے تو زندہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا تو اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اللہ نے کچھ پاور کچھ بزرگوں، بڑے بڑے اولیاءوں کو یہ پاور اللہ نے دے رکھا ہے۔ تو کچھ بڑے بزرگ اولیاء ایسے ہیں کہ جو اگر چاہیں تو کسی کو زندگی دے سکتے ہیں، کسی کو زندہ کر سکتے ہیں، یا کسی کو مار سکتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کچھ بزرگ اولیاء کسی کو شفا دے سکتے ہیں، کسی کو تکلیف دے سکتے ہیں، کسی کو خیر و بھلائی دے سکتے ہیں، کسی کو رزق دے سکتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر اعتقادی ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان مسلمان نہیں رہے گا، کیونکہ یہ چیزیں اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ زندگی بھی صرف اللہ دیتا ہے، بس کوئی اور نہیں دے سکتا۔ موت بھی صرف اللہ دیتا ہے، کوئی اور موت نہیں دے سکتا۔ اور کوئی مر گیا تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو زندہ نہیں کر سکتا۔ لاکھ آپ کو اس کے لیے قصے کہانی بتائے جائیں گے یا بتائی جاتی ہیں کہانیاں کہ فلاں بزرگ کے ٹائم میں ایسا ہوا، فلاں بابا تھے انہوں نے ایسا کیا، ایک مرے ہوئے کو زندہ کر دیا۔ حتیٰ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک عورت تھی بیچاری بوڑھی سوڑی، ایک ان کا بیٹا مر گیا تو شیخ عبد القادر نے ان کو زندہ کر دیا، نعوذ باللہ۔ یہ جھوٹا واقعہ ہے، جھوٹا قصہ ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بالکل اس بات سے بری ہیں، ان کو خبر تک نہیں ہے۔ لوگوں نے جھوٹے باتیں بنا کر کے ان کی طرف سے لوگوں میں پھیلا دیا، وہ بری ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ہو، کوئی بزرگ، کوئی ولی بھی کسی کو زندہ نہیں کر سکتے۔ جو مر گیا تو مر گیا، کوئی اس کو زندہ نہیں کر پائے گا۔ یہ پاور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کوئی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو شفا نہیں دے سکتا، کوئی کسی کی پریشانی کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ ساری سے صرف اللہ کے ہاتھ میں، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے پاور میں، اللہ کے اختیار میں۔ اب دلیل لیتے ہیں، دیکھیے بہت ساری اس کی دلیل ہے کہ اللہ ہی زندہ کرتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں کر سکتا یہ کام۔ دلیل بہت ساری ہے، اس میں سے مثال کے طور پر سورہ مؤمنون، دیکھیے دو صورت ہے، ایک ہے سورہ مؤمنون پارہ نمبر 18، اور ایک ہے سورہ مؤمن پارہ نمبر 24 میں۔ تو سورہ مؤمن جو پارہ نمبر 24 میں ہے، اسی کا دوسرا نام سورہ غافر ہے۔ تو اگر سورہ غافر کہا جائے تو کوئی الگ صورت نہیں ہے، سورہ مؤمن کا دوسرا نام سورہ غافر ہے جو پارہ نمبر 24 میں، اور پارہ نمبر 18 میں سورہ مؤمنون ہے۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس کے 2-3 نام ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ مؤمنون آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہی ہے جو زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، وہی کسی کو وفات دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ مؤمن یعنی سورہ غافر آیت نمبر 6-8، هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہ اللہ ہی ہے جو کسی کو زندگی دیتا ہے، زندگی عطا فرماتا ہے، وَيُمِيتُ، وہی موت دے سکتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ فَإِذَا قَضَى أَمْرًا، پھر اللہ تعالیٰ کسی کام کو کرنے کا مقرر کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُن، تو اللہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے، کن ہو جا، اللہ صرف کہتا ہے ہو جا، فَيَكُن تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ پاور کس کے ہاتھ میں ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ اس طرح سورہ حج آیت نمبر 6 وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، جس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہیں وفات دے گا۔ کون؟ اللہ۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی اللہ تمہیں زندہ کرے گا، یعنی
جب قیامت آئے گی تو کون زندہ کرے گا؟ اللہ ہی زندہ کرے گا. ان الانسان لکفور، بے شک انسان ناشکرا ہے. تو کتنی صاف آیت ہے. اس طرح کی بہت ساری آیت ہے. تو زندگی بھی صرف اللہ دیتا ہے، زندہ بھی صرف اللہ ہی کر سکتا. بس کوئی بزرگ، کوئی ولی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا. نہ کوئی پیر بابا کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی جادوگر کسی کو زندہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سانپ کسی کو زندہ کر سکتا ہے. ایسے ایسے لوگ سوسائٹی میں، سماج میں لوگ ہیں جتنے خراب عقیدے رہتے جس کی کوئی انتہا نہیں. کچھ جانور ایسے ہیں جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا، وہ جانور ایسا ہے جو سانپ کو کاٹ لیتا ہے اور سانپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. یہ بات صحیح ہے. لیکن کچھ لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سانپ کو تو وہ جانور کاٹتا ہے، کاٹ کے الگ تو کر دیتا ہے، لیکن وہ چاہے تو زندہ بھی کر دیتا ہے. دونوں سب کو ٹکڑے کو جوڑ دیتا ہے اور وہ زندہ کر دیتا ہے. استغفر اللہ. یہ بات تو میں نے خود اپنی کانوں سے سنا ہے ایک آدمی کو کہتے ہوئے، اور وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی تھا. نہیں. تو پھر میں نے لاسٹ میں کہا کہ کیا آپ نے دیکھا کبھی؟ آپ نے سنا لیکن دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ اس نے کاٹ دیا ہو، سانپ کو الگ الگ کر دیا اور ٹکڑے ٹکڑے اور اس نے زندہ کر دیا ہو؟ کیا آپ نے دیکھا ہے؟ نہیں میں نے سنا ہے. کیا نہیں آپ نے دیکھا ہے؟ چپ. تو وہی ہم نے سنا، اس نے کہا، ایسا ہوا فلاں جگہ میں. اس طرح سے جھوٹی واقعات، جھوٹی کہانیوں کی وجہ سے آج بہت سے مسلمانوں کے عقیدے خراب ہو گئے. تو کوئی کسی کو زندہ نہیں کر سکتا. ایک بار کسی کی روح نکل گئی تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کو زندہ کر سکے. یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے. کوئی زندہ نہیں کر سکتا. اور زندہ کرنا تو بہت دور کی بات، کسی کو زندگی دینا بہت دور کی بات، کسی کو مار دینا بہت دور کی بات ہے. اگر کوئی چاہے کوئی بزرگ کو ولی، تو خود اپنی مرضی سے وہ معجزہ تک نہیں دکھا سکتے، وہ اپنی مرضی سے کرامت تک نہیں دکھا سکتے. اپنی مرضی سے کرامت بھی نہیں دکھا سکتے. کرامت بھی وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ جب چاہے گا تب ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا. اولیاء کے کہنے سے نہیں ہوتا. انشاءاللہ اس ٹاپک پر کہ کرامت کیا ہے، اس میں کیا کیا سچائی ہے، الگ سے انشاءاللہ کسی دن بات کریں گے. لیکن اس تعلق سے صرف ایک اہم بات بس یاد رکھ لیجئے. قرآن شریف کی آیت دیکھیں، سورہ مؤمن آیت نمبر 7-8. وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن الله. کسی رسول کے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے، کسی رسول کے بس میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ جب چاہے معجزہ لا کر کے دکھائے. الا بإذن اللہ، جب تک کہ اللہ کی اجازت اور اللہ کی پرمیشن نہ ہو. اللہ اکبر. پھر سے سنیے، سورہ مؤمن یعنی سورہ غافر پارہ نمبر 24 آیت نمبر 7-8 78. اللہ نے کہا کسی رسول کے کو بھی اتنی پاور نہیں، اتنا طاقت نہیں ہے کہ رسول اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ دکھا دیں. تو جب رسول اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھا سکتے، اتنا طاقت نہیں ہے، تو بعد کے آنے والے کوئی بزرگ، کوئی ولی، کوئی معجزہ یا کرامت کیسے دکھا سکتے ہیں؟ غور کیجیے. اللہ اکبر. جبکہ رسول کے لیے ضروری بھی ہوتا ہے معجزہ، کیونکہ رسول پروف دینا ہوتا ہے کہ واقعی یہ سچے رسول ہیں، وہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن کسی ولی کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے بیچ میں ثابت کرے کہ ہاں میں ولی ہوں، میں ولی ہوں، میں بزرگ ہوں. ایسا کرنا کوئی ثابت نہیں ہوتا. پھر رسول پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی انسان مسلمان رسول کو نہ مانے تو کافر ہو جائے گا. لیکن آپ اپنے سماج میں اگر کسی کو ولی نہ مانے کافر ہوں گے؟ نہیں، وہ آپ کی مرضی ہے. اب کوئی ولی کوئی پوسٹ نہیں ہے، کوئی اللہ کی سے نازل کرتا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے. تو جو چیز ضروری تھی ایک رسول کے لیے ضروری ہوتی ہے تاکہ لوگ ایمان لائے. پھر بھی رسول کے ہاتھ میں یہ نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جب چاہے معجزہ دکھا دیں. تو پھر کسی بزرگ ولی کے ہاتھ میں اتنا پاور کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جب چاہے کوئی کرامت دکھا دیں گے؟ نہیں ہو سکتا. اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قرآن کو ترجمے سے پڑھ لے، کچھ پارے 2-3 پارہ بھی اگر پڑھ لے، تو انشاءاللہ اس کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا. اتنی ساری خرافات، شرک، بدعت جو سماج میں پھیلائے گئے، انشاءاللہ توبہ استغفار کر لے گا. قرآن کے اندر سارا جواب، سارے عقیدے بیان کیے گئے ہیں. اسی طرح شفا دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی کو شفا دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. کیا دلیل ہے؟ بہت ساری دلیل. اس میں سے سورہ یونس آیت نمبر 107. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دے، کوئی پریشانی دے، تو پھر اس پریشانی کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی دور کرنے والا نہیں ہے. اور اگر اللہ آپ کو کوئی بھلائی دے تو اللہ کے فضل کو، اس بھلائی کو کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. تو اللہ کے سوا کوئی بھی پریشانی کو دور نہیں کر پائے گا. کوئی بھی نہیں. نتھنگ، نو اینی ون. کوئی بھی نہیں ہے جو کسی کو شفا دے دے. امپاسبل چیز ہے. تو اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ نہیں فلاں ہے جو شفا دے سکتا ہے، کوئی بزرگ کو پہنچی ہوئی ہستی ہے، کوئی اللہ کے ولی ہے، الحمدللہ کوئی اللہ کے ولی ہے، بزرگ ہے، ماشاءاللہ ان کا ادب احترام سر آنکھوں پر.
لیکن یہ ہم کبھی عقیدہ نہیں رکھ سکتے کہ کوئی بزرگ کسی کو شفا دے سکتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ اللہ کے سوا فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی شفا دے ہی نہیں سکتا، کوئی پریشانی کو دور کر ہی نہیں سکتا، کوئی مصیبت کو ٹال ہی نہیں سکتا. کون ہے شفا دینے والا؟ صرف اللہ رب العالمین. تو اسی لیے آپ سورہ شعراء دیکھیں، سورہ شعراء پارہ نمبر 19 کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا کیا عقیدہ تھا اللہ نے بیان کیا. دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 80 کے اندر 80 وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی مجھے اللہ ہی دیتا ہے. اللہ اکبر. تو ابراہیم علیہ السلام اتنا اونچا مقام، رسولوں کے رسول ہیں ابراہیم علیہ السلام. یہ اسماعیل علیہ السلام کے باپ ہیں، والد ہیں ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے رسول ہو کر کے بھی وہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے پا رہے تھے اور ٹھیک نہیں کر پاتے تھے، بلکہ کہا کہ اگر میں بیمار بھی ہوتا ہوں تو شفا اللہ ہی دیتا ہے. تو اب ان کے بعد آنے والے کوئی بزرگ، کوئی ولی کسی اور کو کیسے شفا دے سکتے ہیں؟ کوئی مزار والے، کوئی درگاہ والے، کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی پہنچی ہستی کسی اور کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے اتنا کیوں نہیں سوچتے آپ کہ جب رسول اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، کسی اور کو کیسے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے. پھر جب رسول کے ہاتھ میں اتنی پاور نہیں تھی، اتنی طاقت نہیں تھی، اتنا پاور نہیں تھا، تو کوئی بزرگ، کوئی ولی کسی اور کو شفا کیسے دے سکتے ہیں؟ تو سورہ شعراء پارہ نمبر 19 کے اندر آپ پڑھیے ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا. آیت نمبر 78 سے لے کر آیت نمبر 89 تک، 78 سے لے کر 89 تک، 78 سے لے کر 89 تک ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا وہ دیکھیے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کھانا بھی اللہ ہی کھلاتا ہے، مجھے پانی بھی اللہ ہی پلاتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے بخش دے گا، مجھے معاف فرما دے گا. امید ہے. اور آج کیا کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ایسے ہیں کہ ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہمیں ایسے ہی بچا کر کے جنت میں لے جائیں گے، ہماری بخشش کروا دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ مجھے امید ہے اللہ سے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ اکبر. پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ اکبر. دعا کر رہے ابراہیم علیہ السلام. آج لوگ کیا کیا کہ بزرگوں کے بارے میں، اولیاءوں کے بارے میں کہ نہیں، تو اتنا پاور ان کو ہوگا کہ کوئی بھی بزرگ ولی اپنے سارے مریدوں کو ایسے ہی بچا لیں گے، کوئی جہنم میں نہیں جائے گا، کسی کو اللہ عذاب نہیں دے گا. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اللہ مجھے رسوا نہ کرنا، مجھے ذلیل نہ کرنا. یعنی وہ بھی ڈرے ہوئے، گھبرائے ہوئے. یہ عقیدہ رسولوں کا، نبیوں کا، یہ عقیدہ قرآن بیان کیا گیا. ایوب علیہ السلام کئی سال تک ایوب علیہ السلام بیمار تھے، اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ سے روتے رہے، گڑگڑاتے رہے اللہ کے سامنے. کئی سال کے بعد اللہ نے شفا دی. اس بات کو اللہ نے ذکر کیا پارہ نمبر 17 سورہ انبیاء میں جا کے پڑھ لیں آپ. یونس علیہ السلام کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، کئی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. وہ بھی کب؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جب یونس علیہ السلام یہ دعا پڑھتے رہے، توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، تب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اور اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا کہ اگر یہ یونس اگر تسبیح بیان نہ کیے ہوتے، توبہ استغفار نہ کیے ہوتے، تسبیح بیان نہ کرتے اللہ کی، تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. اللہ اکبر. اس بات کو اللہ نے بیان کیا پارہ نمبر 23 میں، پارہ نمبر 23 سورہ صافات. تو یونس علیہ السلام رسول ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یونس اگر تسبیح بیان نہ کرتے تو قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے. آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ ایسے ہیں کہ جو چاہے کر دے، جہاں چاہے چلے جائیں، جہاں سے چاہے چلے آئیں، جس کو چاہے نکال دیں، جس کی چاہے پگڑی کو بنا دیں، جس کی پریشانی کو چاہے پریشانی سے نکال دیں. ایک رسول ہو کر کے مچھلی کے پیٹ سے نہیں نکل پا رہے، اللہ نے نکالا تو نکلے، ورنہ نکل نہیں پا رہے تھے. تو آج بزرگوں کے بارے میں لوگ کیسے عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے بزرگ، ہمارے ولی ایک کندھے پر اٹھا کر کے پوری کشتی کو باہر نکال دیتے ہیں. ایک مرید ڈوب رہا تھا تو سمندر سے جا کے نکال دیے. دوسرے ملک میں ایک مرید پریشان تھا، رو رہا تھا، تو پیر صاحب نے ان کو ایسے ہی ان کو بچا لیا. اللہ اکبر. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمارے اولیاء، ہمارے بزرگ ان باتوں سے بری ہیں. کبھی انہوں نے ایسا نہیں کیا، کبھی انہوں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. یہ بات کے آنے والے جو لوگ ہیں جو ان کا نام لے کر کے جھوٹے جھوٹے واقعات پھیلاتے ہیں اور کرامت کا نام دیتے ہیں، اس کو کرامت نہیں کہتے. بہرحال زندہ کرنا، زندگی دینا، موت دینا، وفات دینا، یہ سب کس کے ہاتھ میں؟ صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. اسی طرح پریشانی کو دور کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں. شفا دینا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. یہ دوا ہم کھاتے ہیں، یہ ذریعہ ہے. شفا اللہ دیتا ہے، اللہ نے دواؤں کے اندر شفا رکھی ہے.
جس دوا کے اندر اللہ شفا رکھتا ہے انسان ٹھیک ہوتا ہے. جب اللہ چاہتا ہے ٹھیک ہوتا ہے, جب اللہ نہیں چاہتا تو دیکھیے انسان کتنا دوائیاں کھاتا ہے, کتنے ڈاکٹرز کو دکھا لیتا ہے, 5-5 سال پریشان رہتا ہے, ہاسپٹل ڈاکٹرز تھک جاتے ہیں, ہاتھ جوڑ لیتے ہیں, لیکن انسان ٹھیک نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ نے نہیں چاہا. تو شفا یابی ساری چیز اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے, کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو لہٰذا اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے, یہ بلیو رکھے دل میں کہ نہیں اللہ کے علاوہ اور کوئی ہے بزرگ, کوئی ولی, وہ شفا دے سکتا ہے, وہ چاہے تو ٹھیک کر سکتا ہے, وہ چاہے تو اولاد دے سکتا ہے, وہ چاہے تو کسی کو مار سکتا ہے, وہ چاہے تو مرے ہوئے انسان کو زندہ کر سکتا ہے, تو یہ اعتقادی شرک ہے, اس کا تعلق دل سے ہے. انسان ایسا کرنے والا گویا کہ شرک اکبر کا ارتکاب کر رہا ہے, شرک اکبر کر رہا ہے, اور ایسا انسان اسلام سے نکل جائے گا. اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.